شہداء جو یہاں پر گولیوں کا نشانہ بنے اور ان سے منسوب مجلس ہے، ان کی سارے ثواب کی مجلس ہے، بارگاہ احادیت میں ہم سب مل کر دعا کریں کہ پروردگار عالم ان شہداء کی آبرو کے صدقے ان لمحات کو قبولیت دعا کے لمحات کا الہی آمین۔ پروردگار عالم توفیق عطا فرمائے جو الفاظ میری زبان سے نکلیں آپ کی سماعت ان تک پہنچیں، مقبول بارگاہ مولا ہوں اور اجر جزیل کے مستحق قرار دیں۔ پروردگار عالم اس ہماری عبادت کی حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے اور اس کو اجر جزیل میں مبدل فرمائے، ان شہداء کی روح کو ثواب پہنچائے، پروردگار عالم ان کو جوار شہداء کربلا میں جگہ عطا فرمائے، جو نیک اعمال ورثاء کی طرف سے دوسرے افراد کی طرف سے کیے جا رہے ہیں ان شہداء کی یاد میں، پروردگار عالم ان کو بھی اجر جزیل کا مستحق قرار دے۔ پروردگار عالم ہمارے سرکار کو ان کی بارگاہ میں آل محمد کے کرم سے اور ان کی عزت کے صدقے میں ان کے طفیل ان شہداء کی روح کو پہنچائے۔ ورثاء نے زحمت کی مراد قرآن کریم سورہ یاسین 202 مرتبہ، 5 دفعہ سورہ ملک اور درود شریف اور 15 قرآن پاک برائے ایصال ثواب شہداء مسجد شاہ نجف اور والدین کا محمد حسین، پروردگار عالم ان کو جوار شہداء اور یہ ثواب یہاں سے یہ تحفہ ان کی ارواح کو بہترین طریقے سے پہنچے، پروردگار عالم تمام مومنین کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ آل اطہار کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، پروردگار عالم ان کے جان و مال و عزت و ناموس کی حفاظت فرمائے، پروردگار عالم سب کی دعائیں مستجاب فرمائے، بچوں کا مستقبل روشن فرمائے، نیکی اور ترقی کی راہوں پر گامزن فرمائے، مومنین مقروض ہیں آل محمد کے صدقے میں ان کو قرض سے رہائی نصیب فرمائے، جو بے گناہ قید ہیں پروردگار عالم ان کو آل اطہار کی عزت کے صدقے رہائی عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں پروردگار عالم ان کو باوقار روزگار حضرت حجت کے جمال جہاں آرا سے ہماری آنکھوں کو منور فرمائے، آقا کے ظہور میں تاجیل ہو، پروردگار عالم ہمیں ان کے اعوان و انصار میں سے قرار دے، پرچم حسینیت سربلند ہو، یزیدیت ذلیل و رسوا ہو، دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اپنی عرائض آپ کے سامنے جملہ جملہ عرض کرنا شروع کروں اور آپ حضرات کی توجہات میرے ہم رکاب رہیں۔ میں بہت زیادہ دیر آپ کو زحمت سماعت نہیں دوں گا۔ آل اطہار کا ذکر ہے اور آل اطہار کے ذکر میں جو جذب ہوتا ہے، کیف ہوتا ہے، سرمستی ہوتی ہے، جس طریقے سے وہ در دل پہ دستک دیتا ہے، جو اس ذکر کی خصوصیت ہے، ان تمام خصوصیات کے ہم رکاب ہم تھوڑی دیر اس راستے پر چلیں۔ آل اطہار پاکیزگی کا منبع و مصدر، آل اطہار جن کی پاکیزگی کی گواہی خالق کائنات نے قرآن میں عطا کی، جیسے قرآن پاک ہے ویسے اہل بیت اطہار پاک ہے۔ اہل بیت اطہار قرآن کی پاکیزگی کی دلیل ہے، قرآن اہل بیت اطہار کی پاکیزگی کی دلیل ہے، قرآن ان کا گواہ ہے، وہ قرآن کا گواہ ہے، قرآن ان سے جدا نہیں، وہ قرآن سے جدا نہیں، اور اگر الگ الگ دیکھیں تو الگ الگ بھی بیانات ملتے ہیں، القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ کسی دوسرے کی طرف جائیں کیوں؟ اس لیے کہ حق تو علی کے ساتھ ہے، کسی دوسرے کو تلاش وہ کرے جس کا دماغ ٹھیک نہ ہو۔ صلوات پڑھیں۔
سے رخ موڑنا ہو، اسلام سے پھر جانا ہو، حق سے منحرف ہونا ہو تو پھر کسی اور کو ڈھونڈو. ہمیں حق کا محور بصورت علی مل گیا. اور یہ بھی شرف کی بات ہے کہ ہم سے جو دشمنی کرتا ہے وہ بھی علی کی وجہ سے کرتا ہے. یہ بھی شرف کی بات ہے کہ ہم سے جو دشمنی کرتا ہے وہ ہمارے محور حق پر ہونے کی وجہ سے کرتا ہے. ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم حق پر ہیں. دنیا دشمن ہے کیوں؟ شرم کی بات ہوتی ہے اگر ہم باطل پر ہوتے، شرم کی بات ہوتی ہے اگر ہم راہ گم کردہ ہوتے. دنیا ہم سے ہماری دشمن ہے. کیوں دشمن ہے؟ شرم کی بات ہوتی ہے اگر ہم منحرف اور کجرو ہوتے. لیکن فخر کی بات ہے اس لیے لوگ دشمنی کرتے ہیں کہ ہم آل محمد کے ساتھ. اور شرف کی بات ہے آل محمد کے ساتھ وہی ہوتا ہے جس کی رگوں میں پاکیزہ خون. اور شرف کی بات ہے ان کا دشمن وہی ہوتا ہے جس کے اندر خباثت ہوتی ہے، جس کے اندر برا خون گردش کر رہا ہوتا ہے. ہمیں اپنی بھی پہچان ہے، دشمن کی بھی پہچان ہے. اپنے آپ کو بھی پہچانتے ہیں، دشمن کو بھی پہچانتے ہیں. فخر ہے ہمیں اس بات کا. اور یہ یاد رکھیں ہم کسی سے دشمنی پر اترے ہوئے نہیں ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے. قتل ہمارے لوگ ہوتے ہیں، خون ہمارا بہتا ہے، لیکن اس کے باوجود آل محمد کی پاکیزگی نے وہ شرف عطا کیا ہے کہ ہم معاشرے کے ہمیشہ خیر خواہ رہتے ہیں. کسی سے دشمنی نہیں کرتے، ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے. ہم تو طبیب ہیں، طبیب کبھی مریض کا دشمن نہیں ہوتا. ہم شفا گاہ کربلا سے علاج کے لیے، ہم کربلا خاک شفا. کیا مطلب؟ کربلا وہ شفا خانہ ہے جو ساری دنیا کے علاج کی صلاحیت رکھتا ہے. ہم اس شفا خانے کے ذریعے سے اس مریض دنیا کا علاج کرنا چاہتے ہیں. قرآن کریم خود بھی علاج ہے، اور جو صاحب قرآن ہیں انہوں نے شفا خانہ قائم کر دیا جس کا نام کربلا ہے. وہ لوگ جو نہیں چاہتے کہ دنیا منشیات سے باہر نکلے وہ شفا خانوں کے دشمن ہیں. اور وہ کون لوگ ہیں یہ سمجھنے کی بات ہے. عزاداری کو بھی سمجھیں. عزاداری کیا ہے؟ عزاداری شفا خانہ. جہاں عزاداری ہوتی ہے وہاں کسی سے دشمنی نہیں ہوتی، کینہ نہیں ہوتا، عناد نہیں ہوتا. کینے کے جواب میں بھی کینہ نہیں ہوتا. یہ اہل بیت اطہار نے ہمیں بتایا. صفین میں دریا کا گھاٹ ہے، کیا کہنے، اور دشمن نے پانی پہ قبضہ کیا، اور وہ کسی صورت میں قبضہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. قبضہ رکھو لیکن پانی تو پینے دو. وہ کہتے ہیں نہیں، تڑپا تڑپا کے ماریں گے، پانی نہیں دیں گے. مولا چاہتے ہیں ہر صورت میں جنگ سے گریز کیا جائے. صاحب ذوالفقار جنگ سے دلچسپی نہیں رکھتا. کیا کہنے، ذوالفقار کا بسر میدان چمکنا یہ مجبوری ہے. صلوات پڑھیں. ہر صورت میں جنگ سے گریز چاہتے. یہی آقا کا طریقہ تھا، یہی حبیب کبریا کا طریقہ تھا. حدیبیہ میں بھی یہی مسئلہ درپیش تھا. جو لوگ سمجھ رہے تھے شیر خدا تو ساتھ ہے، کوئی دم میں صفیں الٹ دے گا اور اس کے بعد ہم بدلے لیں گے، خون بہائیں گے، انہوں نے دیکھا نہیں. ہر صورت میں آقا جنگ سے گریز کے راستے پر چل رہے ہیں. عمل کہہ رہا ہے جس سے بہت سارے مسائل وجود میں آئے. حتیٰ کہ آقا سے کہا گیا آپ اللہ کے نبی بھی ہیں یا نہیں ہیں. تو اب یہ دیکھیں کہ جب صورتحال اتنی گمبھیر ہو جائے تو وہ جو صفیں پلٹ سکتا ہے اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے. دوسرے لوگ بڑھ کے آقا سے کہہ رہے ہیں صلح حدیبیہ ہو گئی. جملہ درمیان میں آ گیا اس لیے کہہ رہا ہوں صلح حدیبیہ ہو گئی. قلم سے لکھی ہوئی صلح کو خالق کائنات نے فتح مبین قرار دیا. پریشانی کی بات نہیں ہے. جس کے ہاتھ میں ذوالفقار ہوتی تھی آج اسی کے ہاتھ میں قلم ہے. تلوار اٹھا لے تو فتح نازل ہوتی ہے، قلم اٹھا لے تو ترانہ فتح مبین نازل ہوتی ہے. وہ جنگ آزما جس نے بدر میں
بدر میں صفیں الٹ دی، جس نے احد کی بازی ہاتھ سے نکلتی ہوئی کرار ہونے کے سبب اس کو دوبارہ سے سنبھال لیا، وہ جس کی ایک ضرب پر ثقلین کی بندگی خندق میں تل گئی، وہ حدیبیہ میں وہ خاموش ہے، جیسے آقا کہتے ہیں ویسے لکھتا جا رہا ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ آگے بڑھ کے نہیں کہتا یا رسول اللہ کیا میں نہیں تھا، بے حق تو اسی کو پہنچتا تھا نا، کہ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ کیا بدر کی جنگ میں نے جیت کر نہیں دی، کیا میں نے احد میں سنبھال نہیں لیا بگڑے ہوئے معاملے کو، اور کیا 1000 بہادروں کے بزم کے بہادر جنگ خندق میں قتل کر کے کیا آپ ہی سے ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین کا تمغہ وصول نہیں کیا، کیا میں موجود نہیں تھا، یہ دب کر آپ کو صلح کرنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن وہ جانتا ہے اسلام تسلیم کا نام ہے، آقا کی اشارہ چشم و ابرو پر تسلیم کر دینا اپنے آپ کو، اسی کا نام اسلام، ذاتی جوہر شجاعت دکھانے کی آرزو علی میں نہیں ہے، علی ہر صورت میں جنگ سے گریز چاہتا ہے، جو میں چل پڑا تھا تو ایک جملہ اور کہہ دوں، کوئی آگے بڑھ کے کہہ رہا تھا یا رسول اللہ کیا ہم نہیں تھے، آقا نے ایک مرتبہ دیکھا خاموش ہو، پھر کہا کیا ہم نہیں تھے، آقا پھر خاموش، آپ نے تب کر شروع کر لی کیا ہم نہیں تھے، آقا نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، کہا تم وہی نہیں ہو اس تسعدون ولا تلقون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم، کہ احد میں تم بھاگے جا رہے تھے، تو درکنار پلٹ کر دیکھنا کی کیا میں تمہیں نہیں پہچانتا، لیکن وہ جس کو کہنے کا حق ہے وہ نہیں کہہ رہا، اس لیے کہ اسے خون بہانے سے دلچسپی نہیں، انسان کو بچانے سے دلچسپی، علی ابن ابی طالب نے یہ اسلام کا فلسفہ ہے، یہ جنگ آزما جنگ جو لوگ خون بہانے کے در پہ لوگ یہ اسلام کو سمجھے ہی نہیں، اسلام سلامتی کا دین ہے، ایمان امن سے محفوظ ہے، جہاں نہ امن ہو نہ سلامتی ہو وہاں ایمان اسلام کہاں ہوتے ہیں، جتنی جنگیں تھیں دفاعی جنگیں اسلام میں، صاحب ذوالفقار نے جتنی جنگیں کی تھیں وہ سب کی سب دفاعی تھیں، کہیں آگے بڑھ کر اسلام حملہ نہیں کرتا، اور اگر خیبر کی طرف بڑھے بھی ہیں تو وہاں سازشوں کے سد باب کے لیے بڑھے ہیں، وہاں پر ناگزیر ہو گیا تھا کہ آگے بڑھ کر آقا ان سازشوں کا سد باب کرتے ہیں، ورنہ باقی تمام جنگیں آپ دیکھ لیں دفاع میں تلوار اٹھائیں، اور دفاع میں تلوار اٹھاتے اٹھاتے جب بڑے ہیں مکہ کی طرف تو وہ تلوار کا حملہ نہیں تھا، وہ قلم کا حملہ تھا، صلح حدیبیہ قلم کا حملہ یعنی علم و دانش کا حملہ، قلم کا حملہ، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پہلی 5 آیات میں تلوار کا ذکر نہیں آیا، قلم کا ذکر آیا، خون بہانے کا ذکر نہیں آیا، اقرا پڑھنے کا حکم آیا، تو صفین کے گھاٹ پر وہ جنگ سے گریز پا ہے، وہ مصالحت کے لیے افراد کو بھیج رہا ہے، ارشاد و ہدایت کے لیے افراد کو بھیج رہا ہے، وفود بھیج رہا ہے کہ جو باطل کے محور پہ جا چکا ہے وہ فریق حق پر آ جائے، مذاکرات کس بات پر کیے جائیں، الحق مع علی و علی مع الحق، ہر انسان کو حق کی پیروی کرنی چاہیے، تم بھی حق پر آ جاؤ، تم بھی محور حق کی طرف رخ کرو، حق وہی ہے جو علی کہتے، اس بات سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، دشمن بھی انکار نہیں کر سکتا، کوئی آگے بڑھ کے یہ نہیں کہہ سکتا اے علی میں اس بات کو نہیں مانتا، نہیں، ہر کسی کو پتا ہے کہ آقا نے فرمایا حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، وفود بھیجے جا رہے ہیں، پانی مولا کا لشکر ماہی بیاب کی طرح تڑپ رہا ہے، آقا کیا اس طرح مر جائیں گے پیاس سے، کہا نہیں ٹھہرو، حجت تمام کر لینا، یہ میرے شیر کا مالک اشتر کا ایک لمحے کا کام ہے،
دریا کے گھاٹ پر قبضہ کرنا کوئی بات ہی نہیں ہے، لیکن حجت تمام کرنے دو۔ پھر وقت بھیجا، کہا نہیں تڑپا تڑپا کے ماریں گے۔ آقا نے ایک مرتبہ مالک اشتر کو اشارہ کیا، مالک اشتر ایک دستہ فوج کا لے کر گھاٹ کی طرف بڑھے اور اگلے ہی لمحے گھاٹ علی ابن ابی طالب کے سپاہیوں کے قبضے میں، اور شامی ظلمتیں کافور ہو چکی تھیں۔ اب جب اس قسم کا مسئلہ ہو تو آپس میں جھگڑا تو ہوتا ہے، وہ ادھر بیٹھے جھگڑ رہے ہیں، پہلے ہی کہا تھا علی کے سپاہیوں کو پانی پینے دو، اب کیا کریں گے؟ اب ان کے قبضے میں آ گیا ہے، اب ہم پیاسے مریں گے؟ میرے شام نے کہا نہیں، پھر قبضہ لے لیتے ہیں۔ کسی نے آگے سے کہا لے سکتے ہوتے تو دیتے ہی کیوں؟ اس لیے کہ وہ مالک اشتر ادھر کھڑا ہے، وہ ادھر منہ تو کرے۔ عمر ابن عاص، علی ابن ابی طالب کا بہترین دشمن، الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، فضیلت وہی ہے جس کی گواہی دشمن کے گھر سے۔ عمر ابن عاص نے کہا امیر شام سے وہ علی ہے۔ کیا مطلب وہ علی ہے؟ کہا اس سے مانگ کر تو دیکھو۔ امیر شام نہیں ہے، وہ علی ہے، اس سے ایک مرتبہ پانی کا سوال کر کے تو دیکھو۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے۔ آل اطہار انسانیت کے دوست ہیں، انسانیت کے دشمن نہیں۔ کیا کہیں گے؟ یہ آل اطہار کا طریقہ ہے۔ آل اطہار کے چاہنے والے آج بھی دنیا جلوس روکتی ہے، ہم لوگوں کو روکنے والوں کو پانی پلاتے ہیں سبیل لگا کر۔ یہ کیا ہے؟ یہ آل اطہار کا طریقہ ہے۔ کہاں مانگ کر تو دیکھو۔ اب ادھر جو سپاہی ہیں مختلف مزاج کے لوگ ہیں، کوئی مولا کے مزاج کو سمجھ رہے ہیں، کوئی نہیں سمجھ رہے۔ کچھ لوگ اندازہ کر رہے ہیں کہ جب یہ مانگیں گے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس در سے کوئی سائل خالی واپس جائے، اگرچہ وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ پہلے ہمیں پانی نہیں پینے دیتے تھے، ہم کیوں پینے دیں۔ ادھر وہ پانی مانگنے آئے، آقا نے کہا گھاٹ سب کے لیے کھلا ہے۔ آقا انہوں نے ہمیں نہیں پینے دیا تھا، کہا کیا ہم ان جیسے ہو جائیں؟ مومن وہ ہوتا ہے جو فکر آل محمد سے آگاہ ہوتا ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو فکر آل محمد کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے۔ فکر آل محمد سے جو اپنے دل کو آباد کر لے، مومن وہ ہوتا ہے۔ صرف مجلس میں بیٹھ کر نہیں جانا، مجلس کو اپنے اندر بسا کے لے جانا۔ ذکر آل محمد صرف سن کے نہیں جانا، ذکر آل محمد کو اپنے اندر آباد کر کے لے جانا۔ میں کہا کرتا ہوں مجلس اس کی نہیں جو سن کر چلا گیا، مجلس اس کی ہے جو ساتھ لے کر گیا۔ جہاں جاؤ مجلس ساتھ جائے، جہاں جاؤ آل محمد کا کردار ساتھ جائے، جہاں جاؤ آل محمد کے کردار کی خوشبو ساتھ جائے۔ اگر ہم بھی یہ کام کرتے یہ وطن کہاں ہوگا؟ اگر ہم بھی گولی کا جواب گولی سے دیتے تو یہ تو خانہ جنگی کی کیفیت ہوتی۔ نہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ معاشرے کا مریض طبقہ ہے، معاشرہ اس کے ساتھ نہیں ہے، یہ دہشت گرد ہیں۔ سارا معاشرہ، پہلے تو لوگ سمجھتے تھے نا یہی مر رہے ہیں، اب سارے ہی مر رہے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ اس میں خاص طور پر ٹارگٹ ہم ہی ہیں، لیکن سارا معاشرہ اس شریر وجود کی وجہ سے تنگ ہے۔ پورے ملک میں مشرق سے لے کے مغرب تک کوئی جائے امان نہیں رہنے دی۔ تضادات کا مجموعہ بنتا جا رہا ہے یہ ملک، اور اس کو بہت زیادہ اب یہ ایام عزا آنے والے ہیں، جگہ جگہ منبر سے گفتگو ہوگی، عزادار اپنے دلوں میں عزاداری کے مقاصد کو جاگزین کریں گے، اور خاص طور پر ہر عزادار کو اپنی حیثیت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ حسینی سپاہ کا ایک فرد ہے۔ آپ میں سے ہر شخص اس کا تعلق کربلائی سپاہ سے ہے، حسینی سپاہ سے ہے۔ آپ اندازہ تو کریں، آپ حبیب ابن مظاہر کے پاس بیٹھتے ہیں، آپ جناب مسلم ابن اوسجا کے پاس بیٹھتے ہیں، آپ عالم مانا میں زہیر ابن قین کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔
آپ کی حیثیت کربلا کے سپاہیوں کی آپ کوئی ادنا لوگ نہیں ہیں. آپ کو حسین محبت بھری نگاہ سے دیکھتے. آپ کے سروں پر پرچم عباس کا سایہ وہ ذوق شام ہوتا ہے. آپ حسین ابن علی آپ بی بی کی دعا لے کے اٹھتے ہیں یہاں سے. آپ کو معمولی لوگ نہیں ہیں. یہ نہیں ہے کہ آئے بیٹھے رسمن آئے آ کے بیٹھ گئے پھر ایک رسم دنیا پوری کر کے چلے گئے. نہیں, لمحہ لمحہ عبادت, لمحہ لمحہ خاتون جنت کی دعا سے آراستہ, لمحہ لمحہ حسین ابن علی کی محبت بھری نگاہ سے معمور. جو نگاہ آپ کو میسر ہوتی ہے آپ آتے ہیں کس کے پاس؟ وارث عزاداری حضرت حجت کے پاس. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. خوشبودیے امام زمانہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. قاتلوں نے اپنا کام کیا, شمر ابن ذی الجوشن کی نسل نے, اس کے مانوی فرزندوں نے اپنا کام کیا. ابن ملجم کی نسل کے اس شجرے کے لوگوں نے اپنا کام کیا. ہم آل محمد کے ساتھ ہیں, ہم کربلا کے 72 جانثاروں کے ساتھ ہیں, ہم اپنی تاریخ کے ساتھ جڑے ہوئے. صلوات پڑھیں بابا جب. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. چلانا تو چلا دے پنکھے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن برادران سے پوچھیں کہ پنکھا چلانا چاہیے ہلکا سے چلا جی. بابا جبرائیل صلوات. صلی علی محمد وآلِ محمد. گفتگو جس رخ پہ چل رہی ہے اسی پہ چلنے دوں. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. سورہ محمد میں ارشاد ہوتا ہے کیا لوگ قرآن پر تدبر غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا قرآن کے مضامین میں سوچنے کی زحمت نہیں کرتے؟ یا ان کے دلوں پر قفل لگے ہوئے ہیں؟ بڑی توجہ کے ساتھ دو چیزیں ہیں. جو سوچتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل پر قفل نہیں لگا ہوگا, اور جو سوچ سے عاری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسانیت سے تہی دامن ہو چکا ہے, وہ فکر و تدبر کی قوتوں سے عاری ہو چکا ہے, اس کے دل پر قفل لگ چکا ہے. کیا مطلب؟ یعنی کوئی حرف حق اس پر اثر نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. وہ حرف حق کو قبول نہیں کر سکتا, وہ حرف حق کو سننے کا حوصلہ نہیں رکھتا. جو لوگ قرآن کریم کے بارے میں غور و فکر, قرآن کریم کے مضامین, اس کی ہدایت, اس کی روشنی, اس کو وصول نہیں کرتے, اس کو سوچتے نہیں ہیں. قرآن جن چیزوں کی طرف دعوت فکر و نظر دیتا ہے وہ ان چیزوں کی طرف پلٹ کر دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ارشاد قدرت ہوتا ہے یہ لوگ ان کے دلوں پر قفل لگ چکے ہیں. اور پھر سورہ نساء کی 82ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے افلا یتدبرون القرآن لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اسی مضمون کو دوسرے طریقے سے بیان کیا, کہا یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ غیر خدا کی طرف سے ہوتا تو اس میں بے پناہ اختلافات ہوتے. قرآن کریم کے اللہ کی طرف سے ہونے کی دلیل ہی یہ ہے کہ 23 سال میں اترنے والی کتاب کے اندر اختلافات نہیں ہیں. فکر بشر 10 سال میں, 5 سال میں, 1 سال میں اختلاف پیدا کرتی ہے. آج میں جو سوچتا ہوں 1 سال کے بعد اگر مجھ سے کہا جائے کہ اپنے لکھے ہوئے مضمون کو دیکھیں تو میں اس میں نظر ثانی کروں گا, اس میں بعض چیزوں کی کمی, بعض چیزوں کا اضافہ کروں گا, اس لیے کہ میری معلومات بڑھتی ہیں, ساتھ ساتھ بڑھتی ہیں. مطالعے میں میرا تجربہ بڑھتا ہے, میں جیسے جیسے لوگوں سے ملتا ہوں اس طریقے سے, اور جس آدمی کی معلومات میں افزائش نہ ہو, تجربہ بڑھے نہیں, وہ انسان نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج سے 10 سال پہلے جو آپ تھے آج بھی آپ وہی ہوں؟ نہیں, 10 سال میں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہے, اور اگر نہیں سیکھا تو یہ پھر نقص ہے بہت بڑا آپ کا. تو جو آدمی بہت کچھ سیکھتا ہے اس کی فکر میں ترقی ہوتی ہے. بعض پچھلی چیزوں پر وہ نظر ثانی کرتا ہے, لیکن 23 سال کے عرصے میں جو قرآن کریم اترا اس کے مضامین میں کہیں بھی اختلاف نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کی طرف سے نازل ہوا کہ وقت
کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ جس کے علم میں ترقی نہیں ہوتی. ترقی اس کے علم میں ہوتی ہے جس کے علم میں نقص ہوتا ہے. جس کا علم کامل ہوتا ہے وہاں ترقی کی گنجائش. نقص برطرف ہو تو ترقی ہوتی ہے نا. جہاں نقص ہی نہیں ہے، جس کا علم ہی کامل ہے. خالق کائنات کا علم تجربات کے ذریعے سے مکمل نہیں ہوتا، بلکہ ہر چیز اس کے علم میں. خالق کائنات جیسے کہتے ہیں نا کہ انسان جو ہے وہ بندر سے ترقی کر کے آگے انسان بنا ہے، تو اس طرح نہیں. خالق کائنات نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، روز اول جیسا شہکار تخلیق کر دیا، روز قیامت تک اس میں کوئی نقص نہیں نکال سکتا. کوئی کہہ دے، دیکھیں گاڑیوں کے ماڈل میں روزانہ ہر سال تبدیلی آتی ہے، اور لوگ انجینئر سوچتے ہیں، کیا سوچتے ہیں کہ یہ چیز یہاں نہیں یہاں ہونی چاہیے تھی، یہ چیز یوں نہیں یوں ہونی چاہیے تھی، اس میں تبدیلیاں آتی ہیں. روز قیامت تک یہ جو ماڈل اللہ نے بنایا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آنکھیں ادھر نہیں ادھر ہونی چاہیے تھی، ناک یہاں نہیں گھٹنے پہ ہونی چاہیے تھی. نہیں، جو روز اول جو پیدا کر دیا وہ ہر لحاظ سے مکمل ہے. اس میں اتنا مکمل ہے کہ روز قیامت تک انسان شاہراہ علم و تحقیق پر سفر کرتا رہے، لیکن اس ماڈل میں نقص نہیں نکال سکتا. یہ کون ہے؟ خالق کائنات، جس نے یہ انسان پیدا کیا، اس نے قرآن اتارا ہے. اس کا علم کامل ہے، نقص کے بعد کامل نہیں ہے، ہمیشہ سے کامل ہے. اس نے 23 سال کے عرصے میں قرآن اتارا. قرآن کے اس کی جانب سے نازل ہونے کی دلیل ہی یہ ہے. یہ زائدہ فکر بشر نہیں ہے، اس کو کسی بشر نے تخلیق نہیں کیا. اور بہت سارے دلائل کے ساتھ ساتھ اس کا ردم، اس کا آہنگ، اس کے الفاظ، اس کے معانی، ہر چیز کے بارے میں. فاتو بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم ان کنتم صادقین، آ جاؤ اس کے مقابلے کا کلام بنا کے لے آؤ. ان تمام چیلنجز کے ساتھ ساتھ ایک چیلنج یہ کہ اگر یہ زائدہ فکر بشر ہوتا تو اس میں اختلافات ہوتے. 23 سال کے عرصے میں نازل ہونے والی کتاب مضمون واحد، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اس کی طرف سے نازل ہوا ہے جس کا علم کامل ہے. یہ نازل ہوا ہے اس کی طرف سے جس کا علم نقص کے بعد کامل نہیں ہوتا، ہمیشہ سے کامل ہے، ہمیشہ کامل رہے گا. یہ اس کی طرف سے نازل ہوا ہے. اب وہ قرآن جن کا آئین ایسی کتاب ہو کہ جس میں اول سے لے کر آخر تک اختلاف اور تضاد نہ ہو، اس کتاب کے ماننے والوں کے اندر اتنے تضادات ابھر کیوں رہے ہیں؟ یہ بڑی سوچنے کی بات ہے، اور ہمیشہ سوچیں اور ہمیشہ اس کا جواب تلاش کریں. اور جو جواب میں عرض کر رہا ہوں اس پر ہمیشہ توجہ دیں، اور اس کے اوپر اگر کوئی سوالات پیدا ہوتے ہیں تو ان کا جواب بھی تلاش کریں. وہ بتائیں کیا سوالات ہیں. وہ قرآن جس میں تضاد نہیں ہے، جن کا آئین ایسی کتاب ہو، معجزہ خالدہ ہو، روز قیامت تک کے لیے یہ ایسی آب و تاب رکھنے والی الہامی کتاب جن کے پاس ہو، ان کے اندر تضادات کی پرورش کیوں ہو رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تضادات ان میں، اور قرآن کا دعویٰ کہ اس میں تضادات نہیں ہیں، یہ سچے ہیں یا قرآن سچا ہے؟ جو قرآن کو سچا نہ کہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اب دو ہی صورتیں ہیں، ان میں تضادات کیوں آ گئے؟ قرآن کو ماننے کے باوجود کیوں تضادات آ گئے؟ یا یہ ہے کہ یہ کسی غیر کے اعلی کار ہیں، ایجنٹ ہیں. دوسری صورت یہ کہ نہیں، یہ جاہل ہیں. یعنی قرآن کو ماننے والے ان تضادات کا شکار، قرآن تو علم کی بات کرتا ہے، اقرا پڑھ، یہ کہتے ہیں اسکولوں کو تباہ کر دو. قرآن کہتا ہے راہ تحقیق پر چلو، ارض و سماوات کے رازوں کو بے نقاب کرو. یہ کہتے ہیں نہیں، پڑھنا گناہ ہے، راہ تحقیق پر چلنا گناہ ہے. جہاں پتھر کے زمانے کا انسان پہلے تھا وہیں پہ رہنا ہی عبادت ہے، وہی دین ہے، وہی اسلام ہے. اور ملوکیت کی تابعداری میں گزر گئے 1400 سال.
اور دنیا ترقی کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئی. آج مسلمان اسلام کو بھی رسوا کر رہا ہے. لوگ سمجھتے ہیں، لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کی پستی فکر سے یہ حالت ہو گئی، لوگ یہ سمجھتے ہیں اسلام کی یہ حالت ہے. تو اب یہ لوگ ان میں اتنے تضادات، کوئی بستہ اٹھا کے بچی جا رہی ہے، کلاشنکوف اس کے پاس نہیں، اس پہ حملہ کر دیتے ہیں. اور یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، اوپر کا بہت سارے واقعات سامنے آ رہے ہیں. ہر روز یہی کام ہوتا ہے، ہر روز کشتوں کے کشتے لگ رہے ہیں، ہر روز کلمہ پڑھنے والے مارے جا رہے ہیں. تو یہ اتنے تضادات، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ یہ امت نہیں رہی. کیوں نہیں رہی؟ اس کی دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں. یا یہ کہ یہ معاند ہیں، لباس اسلام پہنے ہوئے، اندر سے کچھ اور ہیں، باہر سے کچھ اور. ان کی فکر کو کسی اور جگہ سے دانا پانی ملتا ہے، آب و دانا باہر سے ملتا ہے. اور یہاں پر یہ منافقین کا گروہ، یہ صدر اسلام سے ہمیشہ سے، یہ آقا کے زمانے میں بھی تھے. یہ مسجد بناتے تھے، مسجد زرار، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین. نہ بنانے دیتے آقا، شروع میں ہی منع کر دیتے وحی کے ذریعے سے، لیکن نہیں، شروع میں منع نہیں کیا تاکہ ساری دنیا کے سامنے یہ چیز روز قیامت تک کے لیے آ جائے. یہ مسجد بنے، اس کے بعد دست رسول کریم سے ڈھانپی جائے، ان کا ذکر قرآن میں آئے، اور روز قیامت تک لوگوں کو پتہ چلے کہ ہر مسجد بنانے والا مقدس نہیں ہوتا. ہر مسجد بنانے والا مقدس نہیں ہوتا، ہر مسجد مقدس نہیں ہوتی. مسجد وہ جو مسجد تقوی، مسجد تقوی کون بنائے گا؟ جو متقی ہوگا. ہم امام المتقین کے ماننے والے. مسجد تقوی بنانا ہمارا حق ہے. اور وہ جو مسجد دست رسول کریم سے ڈھا دی گئی، وہ کیا تھی؟ ارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل. سورہ توبہ میں مکمل ذکر اس مسجد کا، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین. کیا کہنے، کیا فضائل بیان ہو رہے ہیں اس مسجد کے. یہ مسجد انہوں نے بنائی مسجد زرار، کس لیے بنائی؟ کفر کے مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے. کفرا وتفریقا بین المسلمین، اور تفرقہ اور انتشار پھیلانے کے لیے. وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور مورچہ گھات لگا کر حملہ کرنے کی جگہ، کمین گاہ، مسجد نہیں، کمین گاہ. کمین گاہ کس کو کہتے ہیں؟ گھات لگا کر حملہ کرنے کی جگہ. اور اس کے لیے کمین گاہ، مورچہ، گھات لگا کر حملہ کرنے کی جگہ اس کے لیے بنائی جو پہلے سے اللہ اور رسول سے برسر پیکار. یعنی یہ ادھر لباس اسلام میں کام ان کا کر رہے ہیں جو خدا و رسول سے برسر پیکار ہیں. ارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولا یحلفن ان ارادنا الا الحسنى. اور یہ حلف اٹھاتے، قسمیں اٹھاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ان ارادنا الا الحسنى، ہمارا ارادہ سوائے نیکی کے اور کوئی نہیں. افراد مقدس، حاجی بھی ہیں، کچھ اور بھی ہیں. صلوات پڑھیں. سبحان اللہ کی گفتگو کرتے ہیں. اور کام کیا ہے کہ مورچہ بنا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو خدا و رسول کے ساتھ برسر پیکار، اسلام پر حملہ کرنے کے لیے، اسلام کو ضرر پہنچانے کے لیے، کفر کے مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے، تفرقہ اور انتشار پھیلانے کے لیے. مقدس لوگ، مقدس مقام بنایا مسجد، اور مقدس الفاظ زبان پہ ہیں. وَلَا يَحْلِفُنَّ، قسمیں کھاتے ہیں. بابا یہ لوگ تو قسم نام بھی کھائیں تو ان کی بات کوئی دنیا قسم سمجھے. اتنے مقدس لوگ بنا بھی مسجد رہے ہیں اور قسمیں بھی کھا رہے ہیں کہ ہمارا ارادہ سوائے نیکی کے اور خیر کے اور کوئی نہیں. ارشاد ہوتا ہے میرے حبیب جا کے اس کو اٹھا دے. یہ ان کی قسمیں جھوٹی قسمیں ہیں. یہ مسجد کے نام پر کفر کا اڈا قائم کر رہے ہیں، اور یہ لوگ لباس اسلام میں چھپے ہوئے منافق ہیں. جو آدمی ادھر رہ کر تضادات کو ابھارتا ہے،
مملکت تو اس لیے حاصل کی گئی تھی نا کہ وہاں پر اسلام کا آوازہ بلند ہوگا، اسلام پر عمل ہوگا، اور جس دیار کفر کو چھوڑ کر آئے تھے وہاں پر مسجدیں محفوظ ہیں، وہاں پر یہ حالات نہیں ہیں، اور یہاں لوگوں کے گلے پڑ گیا اسلام. تو یہ کیوں گلے پڑ گیا؟ یہ منافقین کا کام ہے. وہ لوگ جو پہلے گاندھی کے ساتھ تھے، اس کے بعد جب یہ اسلامی مملکت وجود میں آ گئی تو یہ لباس اسلام اس وقت بھی تھا، لباس اسلام بعد میں بھی رہا، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا. کرتوت جو اس وقت تھے وہی بعد میں رہے، وہی آج ہیں، وہی آئندہ رہے. ہم مسجد تقوی والے ہیں، ہم امام المتقین کے ماننے والے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ صلوات. اللہم صلی اللہ محمد والی محمد. یہ لوگ ان کے دلوں پر کفر، یہ دن رات قرآن پڑھیں فرق نہیں پڑتا، دلوں پر کفر لگے ہوئے ہیں. آیات زبان سے آگے نہیں بڑھتی ہیں، دل میں جگہ پیدا نہیں کرتی، اس لیے کہ دل کا دروازہ نہیں کھلتا، وہاں کفر لگا ہوا ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یہ تدبر کیوں نہیں کرتے قرآن کریم میں؟ کیا ان کے دلوں پر قفل لگے ہوئے ہیں؟ تو جن کے دلوں پر قفل ہوتا ہے، قرآن ان کی زبان سے آگے بڑھ کر دل میں راستہ پیدا نہیں کرتا. افلا یتدبرون القرآن لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے غیر کی طرف سے ہوتا تو اس میں بے پناہ اختلافات ہوتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اختلاف نہیں ہے. جو اختلاف قرآن کو ماننے کے باوجود اختلافات کی پرورش گاہ بناتا ہے اس معاشرے کو اور تضادات کو پرورش دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ نہیں ہے. قرآن کے ساتھ نہیں ہے، یا باہر کا اعلی کار ہے یا جاہل ہے. ہم اعلی اطہار کے ساتھ ہیں، اس کے ساتھ ہیں جو قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن اس کے ساتھ ہے. القرآن ما علی و علی ما القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. ہم غیر کے اعلی کار نہیں ہو سکتے اس لیے کہ علی کے ماننے والے ہیں. ہم جاہل نہیں ہو سکتے اس لیے کہ در علم پر بیٹھے. انا مدینۃ العلم و علی بابھا. صلوات پڑھیں باواز صلی اللہ محمد والی محمد. یہ بہت زیادہ سوچنے کی چیزیں، ایک ایک چیز کو اعلی اطہار نے بیان کیا. نہج البلاغہ سے ان کے فضائل میں ایک جملہ عرض کروں. آقا نے فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسم و من القرآن الا رسم. کا ایک زمانہ ایسا آئے گا جب اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، اسلام نہیں رہ جائے گا. آج بتائیں اس سلامتی کہاں ہے؟ اسلام کہاں ہے؟ اسلام کا نام ہے اور اس نام پر لوگوں کو قتل کرنے کے علاوہ اور کوئی کام ان لوگوں کے پاس نہیں ہے. دیکھیں نہج البلاغہ، اس کی صداقت روز روشن کی طرح انسان کو متوجہ کرتی ہے. پھر ایک مرتبہ توجہ کریں، میں پھر وہ پڑھ رہا ہوں خطبہ، اور خطبے کے چند جملے آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں. کہا یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسم. لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جب اسلام کا صرف نام رہ جائے گا. لا یبقى من الاسلام، اسلام باقی نہیں رہ جائے گا. الا اسم، مگر اس کا اسم، اس کا نام باقی رہ جائے گا. ولا یبقى من القرآن الا رسم، قرآن کا صرف رسم الخط، حروف باقی رہ جائیں گے، قرآن باقی نہیں رہ جائے گا. مساجدہم عامرۃ من البناء وخراب من الہدى. اس زمانے کے لوگوں کی مسجدیں عالیشان ہوں گی، خراب من الہدى، لیکن ہدایت سے تہی دامن ہوں گی. ایسا ہی ہے، مسجدوں سے کفر کے فتوے بڑھتے ہیں، مسجدوں سے ہی فساد ہوتا ہے. مسجد زراعت کے شجرے سے ہوں تو ایسا ہی ہوتا ہے. ہم اپنی مسجدوں کو مسجد تقویٰ کے شجرے سے مرتبط رکھتے ہیں. ہر طرف شجرے چلتے ہیں. خالق کائنات نے ان کمین گاہوں کے مقابلے میں اپنے حبیب کو پناہ گاہ عطا کی.
अलम यजिद का यतीमन फावा, मेरे हबीब हमने तुझे यतीम पाया, तुझे पनाह अता की। उस पनाहगाह का नाम क्या है? अबू तालिब। उन्होंने कमीन गाहें बनाई, अल्लाह ने पनाहगाह अता की। वो कमीन गाहें बनाते रहेंगे, खालिक कायनात पनाहगाहें अता करता रहेगा। कमीन गाहों का अपना शजरा है, पनाहगाहों का अपना, कमीन गाहों का अपना शजरा, पनाहगाहों का अपना। जुमला सुन गया इसलिए मैं दूसरा जुमला कहता हूँ। कमीन गाहों का अपना शजरा, वो शजरा ये है कि उनका कोई शजरा नहीं होता। उस शजरे को खालिक कायनात ने शजराए खबीसा के तौर पर याद। शजराए खबीसा उसको कहते हैं जिसका कोई शजरा ना हो, और दूसरी तरफ शजराए तय्यबा। सलावत पढ़े मसाजिद शजराए तकवा, मस्जिद तकवा के शजरे से ताल्लुक रखती हैं हमारी मसाजिद। हम शहीद हो जाएं, हम लोग मारे जाएं, लेकिन हम वो काम नहीं कर सकते जो वो करते हैं। हम जवाब में भी वो काम नहीं कर सकते, मुश्तिल होकर भी वो काम नहीं कर सकते जो काम वो करते हैं। भाई जो लोग मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, बारगाह रब्बे करीम में सरबसजूद हैं, उनको मकतबे फिक्र के इख्तिलाफ की बुनियाद पर किसने हक दिया कि उनको मार दो? वो भी उसी रब्बे करीम के आगे सरबसजूद हैं जिस रब्बे करीम के आगे तुम सरबसजूद। हाँ, नुक्ता नजर का इख्तिलाफ हो सकता है, बाज़ मामलात में वो इश्तिबाहात का शिकार हो सकते हैं, दरे इल्म पर नहीं आ सके, किसी वजह से मुनहरिफ करने वाले लोगों की वजह से, काजरौ लोगों की वजह से, बाज़ लोगों पर अच्छा गुमान कर लेने की वजह से ये लोग फंस गए। अगर वो दरे इल्म पर नहीं आ सके, लेकिन रब तो सबका वही है। हम खालिक कायनात की तौहीद को मानते हैं, जो कहे कि मैं दरे तौहीद पर हूँ उसका हम एहतराम करते हैं। दो जुमले कहना चाहता हूँ, इन पर बहुत तवज्जो रखिएगा। जो दरे तौहीद पर आए, कहने को तो हम कहते हैं तौहीद सबकी मुश्तरक, नबूवत सबकी मुश्तरक, आगे इख्तिलाफ है इमामत में, लेकिन मैं ये जुमला कहा करता हूँ कि उसे तौहीद का क्या पता है जिसको दरे इमामत का पता नहीं। उसे रिसालत का क्या अंदाजा, रिसालत की क्या मारिफत जो दरे इमामत पे आना जिसको नसीब नहीं हुआ। लेकिन अलग साहिब जितने लोग भी तौहीद का दम भरें, जितने लोग भी कलिमा पढ़ें, हमारे आइम्मा हुदा के इरशादात के मुताबिक वो ज़ुमरा इस्लाम में दाखिल है। हम जिस तौहीद को मानते हैं वो तौहीद और है, जिस तौहीद को कुछ और लोग मानते हैं वो तौहीद और है। कदरे मुश्तरक तौहीद, लेकिन मारिफत के एतबार से हजारों मील का फासला। हम जिस तौहीद, जिस ज़ात वाहिद की बारगाह में झुकते हैं वो है जो रब्बे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बड़ी तवज्जो के साथ इस जुमले को वसूल कीजिएगा। जो दरे आले मोहम्मद पे नहीं आया वो किस खुदा को मानता है? खुदा वो जो हवासे खमसा की गिरफ्त में नहीं आता, जिसको छुआ नहीं जा सकता, जिसको चखा नहीं जा सकता, जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसको सूंघा नहीं जा सकता। इन पांच हवास की गिरफ्त में जो नहीं आता वो खुदा है। फिर एक जुमला सुनिए, इस जुमले की तफहीम के लिए वो जुमला कहता हूँ, खालिक का तसव्वुर और तौहीद का तसव्वुर और। खालिक के तसव्वुर के लिए दलील की जरूरत नहीं है। कुरान करीम कहता है खालिक का तसव्वुर वो हर इंसान के लिए यकसा है, वो किसी मजहब का मानने वाला हो। अफिल्लाहि शक्कुन फातिरिस समावाति वल अर्ज़, क्या उस खुदा के वजूद में भी कोई शक हो सकता है कि जो जमीन और आसमान का पैदा करने वाला है? इस जमीन और आसमान में जो इंसान इस अरसा हस्ती में कदम रखता है उसके ज़हन में खालिक का तसव्वुर जरूर आता है। इस कायनात का कोई ना कोई पैदा करने वाला जरूर है। खालिक के लिए कहीं से दलील लाने की जरूरत नहीं है। बाज़ चीजों के लिए दलील की एहतियाज नहीं है, नबी और इमाम की एहतियाज नहीं है। आप इस दुनिया में हैं, क्या ये आपको नबी आके बताएगा? नहीं, खुद बहुत पता है कि हम हैं। इसके लिए नबी की और इमाम की जरूरत नहीं है।
ہمارا وجود ذاتی طور پر ہمارے علم میں ہے، ہم ہیں، اس کے لیے نبی اور امام کی ضرورت، متوجہ ہو رہے ہیں؟ صلوات پڑھیں بابا سے جس طریقے سے ہمیں اپنے وجود کا علم ہے اور نبی اور امام کر کے آ کر بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بندہ خدا تم اس دنیا میں ہو، نہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہم ہیں. اسی طریقے سے اس کائنات کا کوئی خالق ہونا چاہیے یا نہیں، یہ بھی بتانے کے لیے کسی دین کی، نبی کی، امام کی ضرورت نہیں ہے. ہر شخص کو فطری طور پر اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ میرا پیدا کرنے والا، اپنے آپ کو میں نے خود پیدا نہیں کیا، میرے ماں باپ نے اپنے آپ کو خود پیدا نہیں کیا، ان کا اور میرا سب کا کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ضرور ہے، اور اس زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہے. خالق کے وجود کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں، لیکن خالق کے ساتھ آگے جو توحید کا مسئلہ ہے، جو اس کی معرفت کا مسئلہ ہے، آپ پہنچے آپ اس جملے پر جہاں میں آپ کو لے آنا چاہتا تھا کہ جو معرفت کا مسئلہ ہے، معرفت کے لیے آگے ہادی اور مرشد اور پیشوا کی ضرورت ہے. کیوں ضرورت ہے؟ اس لیے کہ وہ حواس خمسہ کی گرفت میں نہیں آتا. ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. یہ جو ہماری عقل کے پاس ذرائع ہیں، یہ ہاتھ چھونے کی قوت رکھتا ہے، یہ چیز کا وزن کرتا ہے، لیکن جب یہ وزن کرتا ہے تو دوسرے حواس اس سے لا تعلق رہتے ہیں. یہ اپنی معلومات کو آنکھ تک منتقل نہیں کرتا. آنکھ جس چیز کو، جس منظر کا مشاہدہ کرتی ہے، جس چیز کو دیکھتی ہے، وہ اس مشاہدے کو ہاتھ کی جانب منتقل نہیں کرتی. یہ 5 حواس خمسہ، یہ چھٹی چیز جو حصے مشترک ہے، وہ جو ریکارڈ روم میں اور بعد میں وہ کنٹرول روم میں، اس تک یہ چیزیں منتقل کرتے ہیں. ہمارے پاس ان 5 آلات و ابزار کے علاوہ، ان 5 وسیلوں کے علاوہ کوئی اور وسیلہ نہیں ہے. دیکھنے کی قوت ہے، سونگنے کی ہے، سننے کی ہے، چھونے کی ہے، چکھنے کی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ ہی نہیں ہے معلومات حاصل کرنے کا. اب آپ اندازہ کریں وہ ذات جو ان 5 کی گرفت میں نہیں آتی، اس کی معرفت حاصل ہو تو کیسے ہو؟ اس کے لیے ہادی اور پیشوا کی ضرورت ہے. اگر ہادی اور پیشوا مل جائے تو در توحید تک پہنچ سکتے ہیں، اگر نہ ملے تو پھر تمہارا خدا زائدہ ذہن بشر ہے. زائدہ ذہن بشر یعنی تمہارے ذہن کی مخلوق ہے، تمہارا خالق نہیں ہے. کچھ لوگ اپنے ذہن کی مخلوق کی بارگاہ میں جھکتے ہیں. جن کو ہادی مل جائے وہ اس ذات احد و صمد کی بارگاہ میں جھکتے ہیں. جن کو پیشوا مل جائے معرفت عطا کرنے کے لیے، وہ توحید کی چوکھٹ پہ جھکتے ہیں. ہم اس خدا کی چوکھٹ پر جھکتے ہیں، اس کی بارگاہ میں جھکتے ہیں جس کی بارگاہ میں علی کی پیشانی جھکتے ہیں. ہم اس کی بارگاہ میں جھکتے ہیں جس کی بارگاہ میں حبیب کبریا کی پیشانی جھکتے ہیں. ہم اس کو سجدہ کرتے ہیں جس کو سیدہ کونین نے سجدہ کیا. ہم اس کو سجدہ کرتے ہیں جس کو ریگ گرم پر حسین نے کربلا میں سجدہ کیا. ہم اس کو اس لیے سجدہ کرتے ہیں کہ انہوں نے سجدہ کیا. رب محمد و آل محمد ہے. ہم نے محمد و آل محمد کو دیکھا ہے، اس کو نہیں دیکھا. لیکن اتنا ہم نے دیکھا کہ محمد و آل محمد کسی طاقت کے سامنے مرعوب ہو کر جھکنے والے نہیں ہیں. کسی طاقت سے مرعوب ہو کر کسی کے روپ میں آ کر جھکنے والے نہیں ہیں. وہ اسی کے سامنے جھکتے ہیں جو اس قابل ہو، جو یہ اہلیت رکھتا ہو کہ اس کے سامنے جھکا جائے. یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب پروردگار تیری جنت کے لالچ میں تیری بارگاہ میں نہیں جھکتا. ما عبدتو کا خوفا من نارک، اور تیری بندگی، تیری عبادت تیرے جہنم کے خوف سے نہیں کرتا. یا علی پھر کیوں بندگی کرتے ہو؟ کہتے ہیں بل وجدتو کا اہلا للعبادہ فعبدتو. پروردگار میں نے تجھے عبادت کے لائق پایا. وہ ہے ہی ایسا کہ تیری بارگاہ میں
जबीन नियाज खम की जाए, तेरी इबादत की जाए, तेरी बंदगी की सुभान जाए। अल्लाह। और इलाही कफा भी इज्जत अन अकूना लका अब्दा, परवरदिगार मेरी इज्जत के लिए यही काफी है कि मैं तेरा बंदा हूँ। वाह 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 वाह। जिसके हाथ में अली का दामन हो वो मुशरिक नहीं हो सकता। जिसके हाथ में अली का दामन हो वो किसी मुतसव्वर मखलूक की इबादत नहीं कर सकता। वो अपने ज़हन के तख्लीक किए हुए खुदा की इबादत नहीं करता, वो उसकी बंदगी करता है जो बंदगी के लायक है। परवरदिगार मैंने तुझे इबादत के लायक पाया तो तेरी इबादत की, जब तेरी इबादत की तो मेरी इज्जत के लिए यही काफी है कि मैं तेरा बंदा हूँ। वकफा भी फख्रन अन तकून ली रब्बा, और अली के फख्र के लिए यही काफी है कि तू अली का रब है। गुफ्तगू को यहाँ तक ले आया, ले जाता और आगे बढ़ता, लेकिन आप हज़रात की सहमत को यही तमाम करूँ, दो जुमले कहूँ, खत्म करूँ। याद रखें, आज़ादार वो होता है जो आले मोहम्मद की मारिफत रखता है। ये सफ़े अज़ार ये मारिफत पैदा करने की जगह है। ये सफ़े अज़ार हर साल बिछाई जाती है। ये उन चीज़ों को जहन में दोबारा जिंदा करने की जगह है जो पहले से आपके जहन में है, और हर साल राह मारिफत पर दो गाम आगे बढ़ने की जगह है। सफर रुकना नहीं चाहिए। ये वो करीम आका हों तो अब ये नहीं कि जितनी मारिफत हासिल हो गई वो काफी है, नहीं, उनसे और तलब करो, वो और अता करेंगे। वो करीम बखील नहीं है, वो सखी है। उसकी बारगाह में ज़र्फ लेकर आने की जरूरत है। जो उसकी बारगाह में आ जाए वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। दुश्मन भी आ जाए, साहिल बन के आए, वो अता करता है। जब दुश्मन को अता करता है तो जो उसका चाहने वाला हो उसको क्यों अता नहीं करता। याद रखें, ये आज़ादारी, ये मकतबे अहले बैत के साथ आज़ादार को मुंसलिक करने की तरबियत गाह है। अहले बैत अतहार, उन्होंने बेवारिस नहीं छोड़ा, खालिक कायनात ने बेवारिस नहीं छोड़ा, बल्कि वारिस अता किया। वारिस पर्दा गैब में है। सलावत पढ़ें। आखिरी जुमले कह रहा हूँ, वारिस पर्दा गैब में है और वारिस की निगाह करम हमारे ऊपर है। हमें उस निगाह को दावत देनी है, कहना है कि है आका हम तेरे हैं, तेरे गैर के नहीं। तेरे दुश्मन से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। कोई अगर हमारे खून का खरीदार है, कोई हमारा खून बहाना चाहता है, कोई हमें इस दुनिया में जिंदा देखना चाहता है, नहीं देखना चाहता, हमें इससे कोई गरज नहीं। हम तेरे हैं, जिएंगे तो तेरे बन के जिएंगे, और अगर मरेंगे इस दुनिया से रखते सफर बांधेंगे तो तेरे बन के बांधेंगे। हमारे अंदर तेरे गैर का हिस्सा नहीं, हमारे अंदर बातिल के लिए कोई गुंजाइश नहीं। उस वारिस ने जो पर्दे में है आगे अपना निजाम कायम किया। वो निजाम क्या है? वो फुक़हा है। अम्मा मन काना मिनल फुक़हा साइनन लिनफ्से हाफिज़न लिदीने मुखालिफन लिहवाहु मुतीअन लिअम्र मौलाहु फलिल अवाम युकल्लिदुहु। तकलीद वो बातिल होती है जो जहालत के रास्ते पर हो, लेकिन वो तकलीद जो आका के दामन से मुंसलिक करे, वो तकलीद जिसका हुक्म आका ने दिया हो, वो तकलीद जो दरे इल्म पर पहुंचने का जरिया बने, ये मकतबे अहले बैत, ये फख्र का रास्ता है। और फुक़हा की इज्जत कितनी है कि करबला में जब दम बदम यजीदी लश्कर का हुजूम बढ़ता जा रहा था, हर घड़ी हर लम्हा बाहर से फौज मैदान करबला में वारिद हो रही थी। एक के बाद एक दस्ता मैदान करबला में वारिद होता। आगे से लश्कर यजीद के मौजूद सिपाही ढोल बजाकर उसका इस्तकबाल करते, घोड़ों की टापों से सरजमीन करबला हिलती, उधर से शादियाने बजते, इधर से शादियाने बजते, गरीबों का एक काफिला दश्ते लकोदक में खैमे लगाए हुए बेआसरा प्यासा बैठा हुआ है। जब कोई नया लश्कर, नया दस्ता जब वारिद होता है, बहन भाई से पूछती है ये कौन है? आवाज आती है ये मेरे खून के प्यासे हैं। फिर और फौज आती है, फिर शोर मचता है, फिर घोड़ों की टापों से जमीन करबला हिलती है।
खटक रहा है, क्या होगा? भाई ये कौन है? भैया ये जो अब आए हैं ये कौन है? बहन भाई कहता है ये भी मेरे खून के प्यासे हैं। भाई तेरा कोई दुनिया में नहीं रहता, अगर कोई दे रहा है तो तू भी उसे बुला। आका ने खत उठाया, लिखना शुरू किया, मिन हुसैन इब्न अली इला रजुलिल फकीह हबीब इब्न मज़ाहिर। ये खत है रजुलिल फकीह, मर्द फकीह। फकीह का मकाम क्या है? जिसको हुसैन बुलाए। बाकी लोगों से कहा जा रहा है जो जाना चाहता है वो चला जाए, लेकिन जो फकीह है उसको बुलाया जा रहा है। तुम मारिफत रखने वाले हो, तुम फकीह हो, मारिफत इमामत रखने वाले हो, अभी तुम आ जाओ। यहाँ मारिफत इमामत रखने वालों का मजमा है, तुम आ जाओ। और पहुंचा वो खत हबीब के पास, और उसके बाद बस जुमला खत्म कर दूं और बदल दूं जुमला, और एक जुमला और अर्ज करके आपको हबीब के पास खत पहुंचा। हबीब की आंखें अश्कबार हो गई। लिखा हुआ था, हबीब ये तो तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे नबी की बेटी का बेटा हूँ। आज ये भी जान लो कि मैं अपने हरम के साथ, हज़रात इस्मत व तहारत के साथ, ज़हरा ज़ातियों के साथ मैदान करबला में नरकाए आदा में गिरा। मारिफत इमामत वालों से लब्बैक की तलब है हुसैन को। ये दुआ तमाम कर दूं। आप हज़रात शुहदा की याद में आए हैं। ये शुहदा कौन है? इनके सजदों का शजरा मस्जिद कूफा में अली के सजदे से मिलता है। इनके सजदों का शजरा मैदान करबला में हुसैन के सजदे से मिल गया। ये पहुंच गए बारगाह हुसैन में। इनके जसदे खाकी आपने उठाए, रूहें पहुंची करबला। जख्मी बदन, दरीदा बदन, छिदे हुए बदन गोलियों से, और रूहें पहुंच गई करबला में। आवाज आई, अली अकबर, अब्बास उठो मेरे मेहमान। जैसे हुसैन ने इस्तिकबाल किया था उनका, जैसे हुसैन ने करबला में इस्तिकबाल किया था अपने मज़ाहिर का, उसी तरीके से पाकिस्तान से जाने वाले इन शुहदा का इस्तिकबाल हुआ होगा। मैं कहता हूँ सारी दुनिया में हुसैन मजलूम क्यों है? हमारे लोग इस दुनिया से चले गए, लेकिन रोते हुसैन के गम में है। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि हुसैन जितना बड़ा मजलूम दुनिया में नहीं। यहाँ शुहदा के जनाजे उठे, हर किसी के वारिस को संभालने वाले लोग हर शहीद के वारिस को लोग संभालने वाले मौजूद थे। मैंने खुद देखा है, जब कहा जाता है ना शहीद का जनाजा वारिस आगे आ जाए इजाजत देने के लिए, 10-10 बंदे उसको बाजुओं में सहारा देते। जब हुसैन की कड़ियल जवान ने आवाज दी ना करबला अलैका मिन्नस सलाम, बाबा अली अकबर का आप पर आखिरी सलाम। रिवायात कहती है फर्जंद ज़हरा ने जल्दी से अपने फर्जंद कड़ियल जवान की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पांव के नीचे से जमीन निकल गई, उनके बल जमीन पर आ गए। उधर अली अकबर खाक पर एड़ियां रगड़ रहा है, और फिर हुसैन ने हिम्मत करके उठना चाहा, उठे, बुलंद हुए, 2 कदम नीचे चले तो फिर जमीन पर फिर उठे, फिर गिर गए। रिवायात कहती है जब तीसरी मर्तबा गिरे तो हुसैन उठ ना सके। मैं कहता हूँ कोई सहारा देने वाला होता तो उठा लेता, कोई सहारा देने वाला होता तो संभाल लेता, लेकिन कोई सहारा देने वाला ना था। हुसैन कैसे पहुंचे? शाह बरलाशे पे बाजू रसी। हुसैन घुटनों और कोहनियों के बल चलते हुए जवान के लाशे पर पहुंचे। और आगे बढ़ के कह दूं, शहीदों के उन गुरसा को जो आप में आए, आपने संभाला। पीछे घरों में जो खवातीन थी उनको खवातीन ने संभाला, लेकिन ज़हरा की बेटी घोड़े तैयार करे, किसी ने पुरस्कार नहीं दिया, प्रेमों को आग लगा दिया। देख रहे हैं ज़हरा की बेटी
परवरदिगार इस सिलसिले को अजर जजील में मुबद्दल फरमा। हमारे लिए इसको सादे सफर करा। हमारे शुहदा और हमारे मरहूमीन के लिए इसको कोशाए आखिरत करा। परवरदिगार रोज़े क़यामत इन शुहदा को और हम सबको और हमारे जुमला मरहूमीन को परचम-ए शफ़ाअत आले मोहम्मद के नीचे जमा फरमा। रोज़े क़यामत हमारा शुमार सताराने हुसैन इब्न अली परवरदिगार आले अतार के सदके में ताब दी वसा को परवरदिगार ज़ख्मों पर मरहम रख और हुसैन हुसैन इब्न अली परवरदिगार हमारे बच्चों का मुस्तक़बिल रोशन कर नेकी और तरक्की की राहों पर गामज़न फरमा। हमारे वतन अज़ीज़ की सालमियत की हिफाज़त फरमा। हर मर्तबा फ़िक्र के बयान करने वाले को शाइस्तगी के साथ अपना नुक्ता नज़र बयान करने का हुनर आता है। सुनने वालों को कुशादा दिली से, कुशादा ज़र्फ़ी से, वसीम नज़री से उस बयान को सुनने, सोचने और समझने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारे मुल्क को अमन का गहवारा, इत्तेहाद और मोहब्बत और अख़ुवत की फ़िज़ा पैदा हो। परवरदिगार आलम इस्लाम को ज़िल्लत से निकाल कर इत्तेहाद के ज़रिए से इज़्ज़त के साथ परवरदिगार आलम इस्लाम को तौहीद मारिफत तौहीद और रिसालत और बैत अता परवरदिगार आलम इस्लाम को अजर रिसालत अदा करने की तौफीक परवरदिगार हमारी दुआएं शर्फ कबूलियत से